گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، اور کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، محبت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا ایک حصہ تلاوت کیا تھا، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو کامیابی کا نسخہ بتایا، کامیاب ہونے کے لیے جو رستہ بتایا، جو منزلیں بتائی، ان تمام چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس میں سے ایک حصے کو میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، اور جو گزشتہ جمعہ میں نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کے لیے، اس پوری کائنات کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی چاہت سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود پاک کو وسیلہ بنایا اور ذریعہ بنایا۔ اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، لیکن اس نے صمد ہونے کے باوجود اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے، اپنی محبت سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو، آپ کی نوری مخلوق کو اور آپ کی حقیقت کو، گویا کہ آپ کے سراپا کو، جو شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، ان تمام شانوں کو اس کائنات میں خلق دینے کا اور اس کائنات کو کمال دینے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا۔ یعنی ہم جو وہاں سے آئے، عالم امر سے عالم خلق میں آئے، تو پیدا تو اللہ ہی نے کیا، لیکن جب روایت میں غور کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عالم امر سے عالم خلق کا انسان نے جو سفر کیا ہے، تو اس میں وسیلہ اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک، آپ کے نوری وجود کو۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا۔ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورٍ، اور ساری مخلوق کو اللہ نے پھر اس نور کے ذریعے سے پیدا کیا۔ تو یعنی وہاں سے یہاں آنے کے لیے ہمارے لیے وسیلہ اور واسطہ اور ذریعہ بنے
آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب وہاں سے یہاں آنے کے لیے وسیلہ ہے، پھر یہاں سے وہاں جانے کے لیے بھی وسیلہ ہے۔ جب اوپر سے نیچے آنے کے لیے وسیلہ، عالم ارواح سے، روحوں کی دنیا سے اس جسموں کی، انسانوں کی، بشروں کی، یہ اسباب کی دنیا میں جب آنے کا ذریعہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، واقع کائنات کا وجود ہے، تو پھر جب اس کائنات میں آ گئے تو اب اس کائنات سے اس کائنات میں جانے کا جو سفر طے کرنا ہے اور وہاں کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، تو اس کے لیے بھی وسیلہ اور ذریعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے تعلق کر سکتے ہیں، تو یہ سب انسان کے صرف خیالات ہیں، انسان کے صرف اس کے نفسانی وسوسے ہیں، اس کے شیطانی وسوسے ہیں۔ ورنہ اگر قرآن پاک میں اللہ کے کلام میں غور کریں اور پوری عالم خلق میں غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بشر اس لائق ہے ہی نہیں، انسان اس لائق ہے ہی نہیں، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اللہ سے اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو، ڈائریکٹ تعلق ہو۔ اسی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کی یہ مجال نہیں، کسی بشر کی یہ طاقت نہیں۔ کیا طاقت نہیں، کیا مجال نہیں؟ ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، اللہ اس سے بات کرے، اللہ اس سے ڈائریکٹ اپنا امر اور اپنا حکم پہنچائے۔ یہاں کسی بشر کی مجال نہیں، یعنی بشر کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، خدا اس سے کلام کرے، اس لیے کہ خدا کی شان بے مثل و بے مثال ہے اور وہ کمال و خوبی والا ہے، اور وہ اتنا عرفہ والا کہ ایک بشر کی کیا مجال کہ ڈائریکٹ اس سے بات کرے۔ لیکن اب یہ بھی ضروری تھا کہ اللہ اپنا پیغام پہنچائے، انسانیت کو راہ راست دکھانے کے لیے اپنا امر اور حکم پہنچائے، یہ بھی ضروری تھا۔ لیکن اس مقام پہ فرمایا کسی عام بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، تو پھر اللہ اپنا کلام کیسے پہنچائے، اپنا حکم کیسے پہنچائے، اپنا امر کیسے پہنچائے؟ تو فرمایا کہ ہم کسی عام بشر سے کلام نہیں کرتے، بات نہیں کرتے۔ اب بتاؤ جب کسی عام بشر سے اللہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، قرآن سے یہ بات واضح ہو گئی، ڈائریکٹ کسی عام بشر سے جب بات نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، تو پھر کسی ڈائریکٹ بشر سے اس کا رابطہ کیسے ہو سکتا ہے، تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تعلق بھی ضروری، رابطہ بھی ضروری، اللہ کی معرفت بھی ضروری، اللہ کی عبادت بھی ضروری، اللہ کے حکم پر پابندی بھی ضروری، اللہ کے اوامر و نواہی کو جاننا بھی ضروری۔ اور اللہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میری ہدایت انسان تک پہنچے، لیکن فرمایا ہر بشر کی یہ شان نہیں، ہر بشر کی یہ مجال نہیں، ہر انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو پھر اپنا کلام کیسے پہنچاتا ہے؟ تو فرمایا ان بشروں میں سے اللہ بشر کو چن لیتا ہے، بشر کو چن لیتا، انتخاب کر لیتا ہے، اور پھر اس بشر کو اپنے اور تمام بشروں کے درمیان ایک واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے، واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ الا وحیا، وحی کے ذریعہ اللہ اس بشر سے کلام کرتا ہے۔ اور یرسل رسولا، ایک دوسری شکل یہ ہے کہ میں اپنا فرشتہ بھیج کر اس سے کلام کرتا ہوں۔ اور تیسری شکل اللہ نے فرمائی
او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے میں کلام کرتا ہوں، جلوہ نہیں دکھاتا، صرف کلام کرتا ہوں، جیسے کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کلام کیا، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ تین شکلیں بیان ہوئی، ایک وحی کے ذریعے اللہ بشر سے کلام کرتا ہے، فرشتہ بھیج کر اللہ بشر سے کلام کرتا ہے، پردے کے پیچھے سے اللہ بشر سے کلام کرتا ہے۔ اور یاد رکھے جب کسی بشر سے وہ وحی کے ذریعے کلام کر لیتا ہے تو پھر وہ عام بشر نہیں رہتا، وہ اللہ کا خاص بشر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول ہو جاتا ہے، اللہ کا نبی و رسول ہو جاتا ہے۔ اور وہی نبی و رسول غیر نبی و رسول کے اور خدا کے درمیان سب سے بڑا واسطہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میں تو ڈائریکٹ تم سے بات نہیں کروں گا، اگر میری رضا جاننا چاہتے ہو تو میں نے جس کو اپنا حبیب بنایا ہے، اپنا نبی بنایا ہے، اس سے پوچھو۔ مجھے پہچاننا چاہتے ہو میں کون ہوں، کیسا ہوں، تم اپنی عقل و شعور سے سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے جس نبی کو، جس رسول کو بھیجا ہے، اس کو میں نے معرفت دی ہے، اس سے پوچھو۔ عبادت کیسی کرنی ہے، اس سے پوچھو۔ مجھے کیسے منانا ہے، کیسے راضی کرنا ہے، نبی سے پوچھو۔ تو نبی و رسول بشر ضرور ہوتے ہیں، لیکن کیسے بشر ہوئے؟ دوسرے بشر اور اللہ کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے واسطہ اور وسیلہ بنتے ہیں، واسطہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ یعنی وہاں سے آنے کے لیے، وہاں سے اس دنیا میں آنے کے لیے ہمارے لیے اللہ نے واسطہ اور وسیلہ بنایا، حضور کی ذات کو، اور یہاں سے وہاں پہنچنے کے لیے بھی اللہ نے وسیلہ بنایا، حضور کی ذات کو۔ اب اگر کوئی آپ سے آ کر یہ کہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے لے لیں گے تو سمجھ لینا کہ ابھی اس نے حضور کو سمجھا ہی نہیں کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کو اللہ نے کیا بنایا ہے، وسیلہ بنایا۔ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ اب اس آیت پہ تھوڑی دیر غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا جو نسخہ دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو، کوشش کرو، جہاد کرو، مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ اے بندے مومن تو کامیاب ہو جائے، تو فلاح پا جائے۔ تو فلاح اور کامیابی اور کامرانی کا جو اللہ نے نسخہ بتایا، اس میں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی منزل ہے ایمان، اتقوا اللہ، دوسری منزل ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اچھا، تقوی کا مطلب، خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ سے کانپتا رہے، ڈرتا رہے، کانپتا رہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈر اور اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب بھی کوئی عمل کرے دنیا میں تو پہلے یہ سوچے، یہ غور کرے، یہ فکر کرے کہ آیا یہ عمل سے اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہوتا ہے، اور جس عمل سے اللہ ناراض ہو جائے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑ دے۔ یہ ہے تقوی، اصل تقوی۔ یہ نہیں کہ بندہ جو ہے 10 کے بیچ میں کھڑے ہو جائے اور کہے میں کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اور لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دے۔ یہ اللہ سے ڈرنا نہ ہوا، خدا سے ڈرنا یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں طاقت دی ہے تو اس طاقت کے ذریعہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، بلکہ انسانوں کے لیے صلاح و فلاح کے کام کرے۔ یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب اللہ کے تقوی کی اگر مکمل تفسیر کو سمجھنا ہے
تو عطائے رسول حضور سیدنا غریب نواز کی سیرت کو دیکھ لیں. یہ اللہ سے پوری ڈرنے کی تفسیر. تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ نے جس کام کو ناپسند کیا ہے اس کو چھوڑ دو. آج اگرچہ آپ کو کتنا ہی پسند، آپ کا کتنا ہی فائدہ ہو. اب دیکھیے ابھی غیروں کا تہوار آ رہا ہے. اب غیروں کے تہوار میں اگر ہم ہنسی خوشی شامل ہو تو بھائی ظاہر بات ہے کہ بھائی ہماری مسلمانی کیسے. ہمیں تو قرآن میں رب نے یہ واضح فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام مذہب میں سب سے پسندیدہ مذہب اللہ کے نزدیک اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی اور دوسرا دھرم، دوسرا مذہب اپنائے، اللہ فرماتا ہے میں اسے قبول ہی نہیں کروں گا. اس مذہب میں چاہے کتنی اچھائی ہو، اخلاق کا مجسمہ ہو وہ مذہب، لیکن اسلام مذہب کے خلاف ہے. وہ مذہب جو مذہب اللہ نے خود آسمان سے اتارا، وہ مذہب جس کی تبلیغ اس کے نبیوں نے فرمائی، وہ مذہب جس مذہب کا ثبوت قرآن سے ہے، جو مذہب آسمانی ہے، وہ مذہب کہ جو صرف محمد عربی کا مذہب نہیں ہے بلکہ 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء علیہ السلام کا مذہب ہے. یہ مذہب اسلام ہے. اور مذہب اسلام یہ پسندیدہ مذہب ہے اور یہ تمام نبیوں کا مذہب رہا. حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ہر نبی کا یہی مذہب رہا. یعنی اس اسلام کے اندر جو بنیادی، جو اصولی، جو عقائد ہے وہ ہر مذہب میں ایک رہے اور رد و بدل نہیں ہوئے. یعنی کسی مذہب میں آدم سے لے کے ہمارے آقا تک کسی مذہب کے اندر یہ جائز نہیں رہا مذہب کے ماننے والوں کو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کریں. اس میں سب مذہب برابر ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور نبی و رسول کی توہین کرے، یہ بھی ہر مذہب میں برابر رہا. حضرت آدم سے لے کے ہمارے آقا تک جس کو اللہ نے اپنا نبی و رسول بنایا تو کوئی عام بشر، عام انسان ان کی توہین نہیں کر سکتا، ان کی گستاخی نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو وہ صرف دشمن رسول ہی نہیں کہلائے گا، وہ دشمن مذہب بھی کہلائے گا، دشمن خدا بھی کہلائے گا. چونکہ نبی و رسول اللہ اور بندوں کے درمیان سب سے بڑا وسیلہ اور واسطہ ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، تو اگر غیروں کا کوئی تہوار آئے تو ہمیں بڑا ہی دھیان کرنا ہے کہ آخر کہاں تک ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور خوشیوں کے ساتھ مبارکبادیں پیش کرنا، تو اگرچہ اس کو ہم کفر تو نہیں کہیں گے لیکن اچھا بھی نہیں کہیں گے، اچھا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. اچھا پھر ایک بات اور ہے کہ مذہبی معاملے میں ایکتا اور اتحاد و اتفاق، اس کی بات صرف بیچارے ہمارے بھولے بھالے مسلمان ہی کرتے ہیں. اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی غیر آ کر ہم سے یہ کہے کہ ہم تمہارے ساتھ مذہبی معاملے میں اتفاق کرتے ہیں. یعنی تم اگر ہماری دیوالی میں شریک ہوتے ہو تو ہم تمہارے لیے جب قربانی کا ایام آئیں گے تو ہم قربانی کریں گے اور اس کی قربانی کریں گے جو تمہارے نزدیک افضل ہے. اگر دونوں طرف سے اس طریقے کا اتفاق و اتحاد ہو تو سمجھ میں آئے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ صرف ایک ہی طرف سے اتفاق و اتحاد ہو اور وہ جیسا چاہے کرے، جو چاہے کہے. تو دوستو بحمدی تعالی ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے ہمیں غیرت مذہب دی ہے، ہمیں مذہب کا درد دیا ہے،
ہم اس نبی کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے ہمیں اور جس نبی کے صحابہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ و رسول کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہمیشہ تمہارے اندر موجود رہنا چاہیے، اور اگر وقت آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور یہاں تو صرف جو ہے ان کو مبارکباد نہیں دینا ہے، کوئی نہ اپنا تن لٹانا ہے نہ دھن لٹانا ہے، کچھ نہیں، کوئی قربانی نہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ غیروں کے تہواروں کے اندر اس طریقے کی شرکت ہرگز نہ فرمائے کہ جس سے ان کے نامہ اعمال خراب ہو، اس لیے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی کام کیا غیر کو راضی کرنے کے لیے، تو قرآن کا فیصلہ بھائی غیر تو آپ کے ساتھ جانا نہیں ہے، اس کا سفر تو الگ ہے، مسلمان کا سفر اور غیر کا سفر الگ ہے۔ ٹرین اگرچہ ایک ہو منزلیں الگ ہے، اگرچہ ملک ایک ہے منزل الگ ہے، ان کی منزل کوئی اور ہے اور ہماری منزل مدینہ سے ہو کر جنت ہے۔ تو ہمیشہ اپنی منزل کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ اگر منزل سے آپ نے ذہن کو بھٹکا دیا تو پھر راستہ بھٹک جاؤ گے، پھر کہیں بھی جنگل و بیابان میں پڑے رہو گے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ لہٰذا میں چاہیے کہ اس پرفتن دور میں، اس پرآشوب دور میں ہمیں جہاں اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے، اپنی طبیعت کی حفاظت ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے اپنے عقیدے کی حفاظت۔ اس لیے کہ عقیدہ اگر آپ کا صحیح رہا تو پھر بندہ کیسی ہی حالت میں مرے، دنیا والے کچھ بھی کہے کہ یار اس کی مٹی خراب ہو گئی، اسے کفن نصیب نہیں ہوا، اسے لوگوں کی نماز نصیب نہیں ہوئی، دنیا والے کچھ بھی کہے، اگر جانے والے کا ایمان و عقیدہ سلامت ہے تو پھر آخرت اس کی سنور گئی۔ پورا دار و مدار آخری وقت پر ہے، آخری وقت پر ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ والے ہمیشہ فرماتے رہے کہ بندے مومن ہر قدم پہ اس بات کو سوچے کہ آخر ہماری سانس بند ہونی ہے، ہمیں جانا ہے، اور وہ جو آخری وقت ہے اگر وہ وقت ہمارا اسلام ہاتھ سے چلا گیا تو پوری زندگی کی محنت بیکار۔ اور فرمایا کہ اس وقت ایمان و عقیدے کی حفاظت اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس کی صحبتیں اچھی ہوتی ہیں۔ اب زندگی بھر غیروں کی صحبت میں رہا تو ظاہر سی بات ہے صحبت کا کچھ نہ کچھ تو اثر آتا ہے۔ تو جہاں کہتے ہیں مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، اگر مجبوری ہے تو صرف اتنی مجبوری رکھو کہ بندہ 24 گھنٹے میں جب رفع حاجت پیش آتی ہے تو چند منٹوں کے لیے جاتا ہے، وہاں بیٹھا نہیں رہتا، فارغ ہو نکلا۔ اگر غیر کے ساتھ اگر مجبوری ہے تو اتنی صحبت رکھو جس سے ضرورت نکل جائے، بس پھر اچھی صحبت اختیار کرو، اچھے عقیدے والے کے ساتھ رشتہ رکھو، اچھے اعمال والے کے ساتھ رشتہ رکھو، اچھے اللہ کے دوستوں کے ساتھ رشتہ رکھو۔ اس لیے کہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اچھے اعمال اختیار کرو، اچھے عمل بھی تمہارے پاس ہے، ایمان بھی تمہارے پاس ہے، لیکن اب جو ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اس کو تلاش کرو جو میرے اور تمہارے درمیان وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، رابطہ ہے، مادھیم ہے، سبب ہے، علت ہے، جس کے ذریعے سے آپ وہاں تک پہنچے۔ تو کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ اللہ نے جس کو اپنا بنایا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ خدا تک پہنچنے کا۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہر اعمال کا وسیلہ، ہماری ہر دعا کا وسیلہ، ہمارے ہر فعل کا وسیلہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم اس رسول کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان کی میلاد کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ جو نبی ہر جگہ ہمارا وسیلہ، یہاں آنے کے لیے وسیلہ، زندگی گزارنے کے لیے وسیلہ،
ارے اللہ کی پہچان کے لیے وسیلہ سب سے بڑی بات. ارے جس جنت کی تم بات کرتے ہو اس جنت میں داخلے کے لیے وسیلہ, اس جنت میں داخلے کے لیے وسیلہ. اس لیے کہ اس جنت میں, جس جنت میں جانے کی لوگ بات کرتے ہیں, تو یہ سن لے, اس جنت کے دروازوں پر, اس جنت کے درختوں پر, اس جنت کے پتھروں پر, اس جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر کسی اور کا نام نہیں ہے بلکہ جہاں اللہ کا نام ہے ساتھی میں محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کا نام تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خالق ہے, پیدا کرنے والا. محمد کا نام کیوں ہے, حضور کا نام کیوں ہے, یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ خالق تو جنت کا میں ہوں, لیکن اس جنت کو بنا کر اب مالک مصطفیٰ کو بنایا ہے. اب اسی لیے تو کہا حضور اعلیٰ حضرت نے, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. دوستو آپ جب غور کریں گے ہر معاملے میں تو وسیلہ حضور ہی پائیں گے. اب حضور جو ہے اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے. اب حضور تک پہنچنے کا وسیلہ, اب ظاہر سی بات ہے ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے تو بڑا لمبا عرصہ ہو گیا. اب صحابہ تو خوش نصیب تھے کہ ڈائریکٹ وہ حضور سے بیعت کرتے تھے, ڈائریکٹ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے. اور قربان جائے جب صحابہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے, اللہ فرماتا تھا, اللہ فرماتا ہے اے محبوب یہ تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, یہ تم سے بیعت کرتے ہیں حقیقت میں یہ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں. سورہ فتح اٹھا کر پڑھو. اب آپ دیکھو کہ حضور کی بیعت کو اللہ اپنی بیعت کہہ رہا ہے, حضور کے ہاتھ کو اپنا اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے, حضور کے پھینکنے کو اللہ اپنا پھینکنا کہتا ہے, حضور کی رضا کو اللہ اپنی رضا کہتا ہے, حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت. دوستو حضور سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے, اور حضور کی غلامی یہی اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کوئی الگ چیز نہیں ہے. کچھ لوگ اپنا مشن چلا رہے ہیں کہ دونوں کو الگ کیا جائے, اللہ اور محمد, اللہ و رسول, توحید اور رسالت دونوں کو الگ الگ کیا جائے, صرف توحید کی دعوت دی جائے. لیکن اگر قرآن احادیث اور 1400 سال میں جو اہل حق کی جب علم کا مطالعہ کرے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ توحید و رسالت میں کوئی فرق نہیں, صرف ایک ہی فرق ہے کہ توحید والا خالق ہے اور رسالت والا مخلوق ہے. توحید والا وہ اللہ ہے اور رسالت والا اس کا بندہ ہے. توحید والا وہ مسجود ہے اور رسالت والا یہ ساجد ہے. صرف ذات کا فرق ہے, باقی باتوں میں کوئی فرق نہیں, باتوں میں کوئی فرق نہیں. اور یہ فرق ہم نے نہیں مٹایا, یہ فرق خود اللہ نے مٹایا. بس یہی بات سمجھنا, جہاں اس نے فرق رکھا وہاں فرق کرو, اور جہاں اس نے فرق مٹایا وہاں اپنی طرف سے فرق ڈالنا یہ تو اللہ کی مخالفت کرنا ہوگا. بھائی خدا تو فرمائے کہ تمہارا ذکر میرا ذکر, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, خدا کہے تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ, ید اللہ فوق ایدیہ, خدا کہے من یطیع رسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مان لیا. دوستو پورا قرآن مقدس میں آپ جب بغور پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضور کی شان اتنی عرفہ والا ہے کہ بشر تو ہے, انسان تو ہے, لیکن کیسے انسان کیسے بشر کہ کائنات انسانیت میں سب سے بڑا واسطہ اور وسیلہ اور ذریعہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بنایا. تو مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر, غیر ممکن ہے چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر. رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو.